حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہم رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھے۔ ایک شخص آ کر عرض کرنے لگا کہ ایک نوجوان عالم نزعہ میں ہے اور اسے کہا جا رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھو، مگر وہ نہیں پڑھ پا رہا۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا وہ نماز پڑھتا تھا؟ عرض کی کہ جی ہاں۔ پھر ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس شخص کی طرف تشریف لے گئے۔ راوی کہتے ہیں ہم بھی ساتھ ساتھ چلے۔ جب اس نوجوان کے پاس تشریف لے گئے تو فرمایا لا الہ الا اللہ کہو۔ اس نے عرض کی میں کہہ نہیں سکتا۔ فرمایا کیا وجہ ہے؟ کسی نے عرض کی آقا یہ اپنی ماں کا نافرمان تھا، اس کی ماں اس سے ناراض ہے۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کیا اس کی والدہ زندہ ہے؟ لوگوں نے عرض کی جی ہاں۔ فرمایا اسے بلا لاؤ۔ والدہ کو بلایا گیا، وہ حاضر بارگاہ رسالت ہوئی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کیا تمہارا بیٹا ہے؟ یہ جو نزا کی حالت میں کہا جی میرا بیٹا ہے۔ فرمایا کیا خیال ہے تمہارا؟ اگر بہت بڑی آگ بھڑکائی جائے اور تمہیں کہا جائے کہ تم اگر اس کی سفارش کرو تو ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں، ورنہ اسے آگ میں جلا ڈالیں گے، تو کیا تم اس کی سفارش کرو گی یا اس کو جلنے دو گی؟ ماں عرض کرنے لگی آقا تب تو میں ضرور اس کی سفارش کروں گی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر اللہ عز و جل اور مجھ کو گواہ بنا کر کہو کہ تم اس سے راضی ہو گئی ہو۔ وہ عرض کرنے لگی یا اللہ عز و جل میں تجھے اور تیرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گواہ بناتی ہوں کہ میں اپنے بیٹے سے راضی ہو گئی ہوں۔ اب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس نوجوان سے ارشاد فرمایا کہو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ اس نوجوان نے ان کلمات کو دہرا دیا، یعنی اس کی زبان سے یہ کلمہ شہادت ادا ہو گیا۔ پھر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے جس نے میرے وسیلے سے اس نوجوان کو دوزخ سے بچا لیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جو دعوت اسلامی کے اس سنت و برے ہفتہ وار اجتماع میں جمع ہیں اور انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا بھر کے مختلف ممالک میں سننے والے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اس روایت میں کس قدر عبرت ہے کہ ماں کی نافرمانی کرنے والا نوجوان نزعہ کے وقت کلمہ ادا نہیں کر پا رہا جب تک اس کی ماں نے اس سے راضی ہونے کا اعلان نہیں کیا۔ یہ حکایت ہمیں ماں باپ کے متعلق جھنجھوڑ رہی ہے کہ اے ماں اور باپ کی نافرمانی کرنے والوں، خبردار ہو جاؤ کہ ایسا نہ ہو کہ ماں یا باپ دونوں روٹھ گئے، اللہ ناراض ہوا، اس کے حبیب روٹھ گئے تو کہیں ایمان برباد نہ ہو جائے۔
اور جس کا ایمان برباد ہو گیا وہ دنیا میں بھی برباد ہے، آخرت میں بھی برباد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو والدین کا مطیع و فرما بردار بنائیں۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں کئی مقامات پر ماں باپ کی اطاعت، ماں باپ کو خوش رکھنا، ماں باپ کو راضی رکھنا، ماں باپ کا ادب، ان تمام عنوانات پر اور دیگر عنوانات پر ارشادات ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 36 میں ہے، سورہ ابراہیم آیت نمبر 41 میں ہے، اسی طرح سورہ مریم آیت نمبر 12، 13، 14، سورہ عنکبوت آیت نمبر 8، سورہ لقمان آیت نمبر 14، سورہ نوح آیت نمبر 28، سورۃ الاحقاف آیت نمبر 15، اور اسی طرح قرآن مجید کی کئی ایسی آیات ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے آداب، والدین کے حقوق اور ان کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے ساتھ بھلائی کرنے کا ارشاد فرمایا۔ اب ظاہر ہے کہ اتنی ساری آیات کا بیان اس مختصر سے وقت میں انتہائی مشکل ترین ہے، لہذا سورہ لقمان میں جو کچھ ارشاد ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ترجمہ کنز الایمان، اور ہم نے آدمی کو اس کے ماں باپ کے بارے میں تاکید فرمائی۔ آگے چل کر ارشاد ہوتا ہے، تھوڑا آگے کیا تاکید فرمائی؟ یہ کہ حق مان میرا اور اپنے ماں باپ کا، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے کیا تاکید فرمائی؟ حق مان میرا اور اپنے ماں باپ کا۔ اپنے حق کے ساتھ رب کریم ماں باپ کے حق کو بیان فرما رہا۔ خزائن العرفان میں اس آیت کے تحت ارشاد ہوتا ہے کہ جس نے پنجگانہ نمازیں ادا کی وہ اللہ کا شکر بجا لایا، اور جس نے پنجگانہ نمازوں کے بعد والدین کے لیے دعائیں کی اس نے والدین کی شکر گزاری کر لی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ترجمہ کنز الایمان، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ کسی کو نہ پوچھو اللہ کے سوا اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو۔ یاد رکھیے دنیا میں جتنے مذاہب آئے تمام مذاہب میں یہ بات متفق تھی کہ ماں باپ کا ادب کرنا ہے، ماں باپ کا احترام کرنا ہے، ماں باپ کے حقوق، ان کے حسن سلوک کا بیان یہ تمام مذاہب میں ہے۔ اور اس آیت کریمہ میں جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 آپ نے سنی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین کے ساتھ بھلائی اور ان کی اطاعت کا ذکر فرمایا ہے۔ اب اس کی کئی وجوہات ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عبادت اور والدین کے ساتھ بھلائی کو جمع فرما رہا ہے، یعنی اس کے متعلق ارشاد ایک ساتھ آ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا حق، اللہ فرماتا ہے میرا حق مانو اور والدین کا حق مانو۔ جب ہم اس ارشادات پر غور کرتے ہیں تو ماں باپ کی اہمیت، ماں باپ کے حقوق، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں بڑا کانسیپٹ کلیئر ہوتا ہے، بڑی وضاحت ہوتی ہے۔ لہذا چند وجوہات اس کی بیان کی جاتی ہیں، اور یہ وجوہات تفسیر نعیمی میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھی، جس کا مضمون کچھ یوں ہے جو میں ابھی بیان کرنے جا رہا ہوں